الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسِ تفہیم اسلام کا آج چوتھا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں جو عنوان ہے آپ تک پہنچا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم دنیا کے اندر مختلف نظریات ہیں۔ ان نظریات میں اور مختلف ممالک میں وہ نظریات موجود ہیں اور اس کے اثرات ہمارے مسلمان معاشرے میں پاکستان میں بھی موجود ہیں کہ اسلام عبادات کا مجموعہ ہے اور عبادات کی حد تک اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو معاشرتی مسائل ہیں، جو حکومتی معاملات ہیں، ان معاملات میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیکولر انداز میں بغیر کسی مذہب کی قید و پابندی کے ہونے چاہیے۔ اور اسی لحاظ سے جو فکر ہے کہ بہت گہری ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اس فکر میں مبتلا ہیں، مسلمان چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو۔ زیادہ تر لوگ اسلام کو زیادہ سے زیادہ عزاداری تک محدود کر لیتے ہیں یا نماز و روزے تک، اس کے آگے بڑا تیر لگا لیا تو خمس و زکوٰۃ و حج آگے کہتے ہیں یہ سیکولر انداز میں ہونا چاہیے۔ سیاسی معاملات میں، حکومتی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں دین اور مذہب کو الگ رکھنا چاہیے۔ اور یہ فکر اور سوچ سنی مسلمانوں میں موجود ہے اور کئی ممالک کے اندر اس سوچ اور فکر کو پایا جاتا ہے، جس وجہ سے آج کے اس اہم اور پیچیدہ اور ایک قابل فہم موضوع کے اوپر ہم نے ایک محقق اور بہت بڑی اس کی گرا قدر خدمات اور تحقیقات اور کئی کتابوں کے ترجمہ کرنے کی سعادت رکھتے ہیں اور کئی کتابیں لکھی ہیں۔ بہت اچھے انداز میں لیکچر دیتے ہیں، مفاہیم اور مطالب کو پہنچانے میں بہت ان کا رول رہا ہے۔ دانشور معظم انجینئر سید حسین موسوی جو تشریف فرما ہے، اور ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور آ کر کچھ نہ کچھ اذہان تک اپنی بات کو پہنچانے میں معاون مددگار ہوتے ہیں۔ اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اصل ہے ذہن کو صحیح حقائق کی طرف لے جانا، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے جو ان پروگراموں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ توجہ دیں گے اور توجہ دینے کے ساتھ جو اس میں کوئی ابہام ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو آ کر پھر سوال کی صورت میں کیا جائے گا۔ تو میں انجینئر سید حسین موسوی کا شکر گزار بھی ہوں، آپ کا بھی ہوں، اور ان کو التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور اس موضوع کے اوپر آ کر لیکچر کریں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اعداء اللہ من الآن إلى يوم لقاء الله۔ أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ایک وقت صلوات پڑھیں۔ کچھ برسوں سے آپ کی خدمت میں
اس ماہ مبارک اور نورانی راتوں میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا موقع ملا ہے. میرے خیال میں تقریباً کوئی 5-6 سال ہو گئے مسلسل آپ کی خدمت میں حاضری رہتی ہے مختلف موضوعات پر، اور وہ موضوعات کے جو ہماری ضرورت اس پر بات کرتے ہیں. آج بھی ایک ضروری موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کریں گے. شاید آپ کو یہ موضوع دینی موضوع نہ لگتا ہو ظاہراً، اسلام اور سیکولرزم، لیکن یہ بہت ہی بنیادی دینی موضوع ہے. سب سے پہلے موضوع کو آسان بنائیں اور سرل بنائیں تاکہ موضوع سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اس موضوع پر محمد علی محمد صلوات. یہ موضوع اس طرح ہے کہ دین کا دائرۂ عمل کیا ہے. دین کا دائرۂ عمل کیا ہے؟ کیا دین صرف انسان کی ذاتی زندگی تک محدود ہے اور اس کی جو سماجی زندگی ہے اور ایک ملک کا قانون، ملک کا نظام، وہ اس دین کے دائرے سے باہر ہونا چاہیے؟ ایک یہ سوچ ہے کہ دین کا دائرہ انسان کی ذات نظام آ جاتے ہیں. عدالت کا نظام ہے، اقتصادیات کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، میونسپلٹی ہے، مختلف جو نظام، اس کو دین کے دائرے سے باہر رکھیں. انسان کی ذاتی زندگی یہ دین کے دائرے کے اندر ہو. دوسری فکر یہ ہے کہ نہیں، جتنی بھی انسان کی زندگی ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو اور چاہے سماجی زندگی ہو، چاہے سیاسی زندگی ہو، سب دین کے دائرے میں ہونا چاہیے. اب وہ فکر جو یہ کہتی ہے کہ دین صرف ذاتی زندگی تک ہو، انسان کی ذاتی زندگی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو اس کی ذاتی زندگی ہے، شادی کرنا، شادی کی رسومات طور طریقہ، انسان کے مر گیا ہے تو اس کی رسومات طور طریقہ، یہ جو ذاتی زندگی ہے اس تک دین کو محدود رکھیں. اور باقی جو انسان کی زندگی سماجی زندگی ہے اس میں پھر دین کے احکامات سے انسان آزاد ہو کر خود سوچے اور جو اس کی سمجھ میں آئے اس کے مطابق قوانین و نظام، جو اس کی سوچ ہے اس کے مطابق قوانین و نظام، اس کو کہتے ہیں سیکولر. بعد میں اس لفظ کی تھوڑی سی معنی و مفہوم ہوتا کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دین کو صرف ذاتی زندگی ہے، ذاتی زندگی ہے انسان کی جو دین کے اندر ہو، دین کے احکامات کے مطابق ہو. باقی جو سماجی زندگی ہے وہ دین کے احکامات سے آزاد ہو. یہ ہے سیکولرزم. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ ہے
جس کو ہم دین اسلام کا نظریہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی تمام زندگی، چاہے کوئی بھی اس کا زندگی کا پہلو ہو، ذاتی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو یا حکومت ہو یا عدالت ہو، تمام کی تمام زندگی دین کے دائرے میں آنا چاہیے۔ یہ بحث ہے۔ میرا خیال یہ کہ آواز جو ہے یا اس کو بند کر دیں، آپ قریب آ جائیں تو آواز ویسی ہے، آپ قریب آ جائیں، اتنے زیادہ افراد نہیں ہیں، ذرا قریب آ جائیں تو آواز ویسی ہو۔ مہربانی فرما کر ذرا قریب آ جائیں۔ سیکولرزم یہ ہے کہ دین کا دائرہ صرف انسان کی ذاتی زندگی تک محدود ہونا چاہیے، سماجی زندگی دینی دائرے سے باہر ہونا چاہیے، یہ سیکولرزم۔ اس کے مد مقابل دین اسلام یہ کہتا ہے، اس کو بھی ثابت کریں گے کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی تمام زندگی دین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یہ جو لفظ سیکولر ہے، یہ کہتے ہیں کہ لاطینی لفظ ہے، اور اس کا مطلب اور معنی جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دینی اور اس کے مطابق متضاد کہتے ہیں دنوی۔ جو بنیادی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لاطینی لفظ ہے سیکولر۔ دینی یہ چیز دینی ہے، یہ چیز بنیادی ہے، استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یہ چیز بنیادی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں سیکولر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست اور سماج دین کے دائرے سے آزاد ہونا چاہیے، جیسے کہ یہ اس طرح کا نظریہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ 1846 میں پیش کیا گیا، اس نظریے کو باقاعدہ بنا کے نظریے کے طور پر، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ سیکولرزم کوئی نئی چیز ہے، سیکولرزم بہت پرانی چیز ہے جسے آپ کو یہ جب سے انسان ہے تب سے سیکولرزم بھی ہے اور دین بھی ہے، دونوں آپس میں جو ہے وہ ٹکراتے رہے، لیکن بحیثیت ایک نظام بنا کے اس کو ایک جو ہے قوانین قواعد اور اصول بنا کے جو پیش کیا گیا، یہ 1846 میں ہے۔ جارج جیکب ہالیوک ہے ایک، اس نے باقاعدہ ایک سیاسی نظام کے طور پر متعارف کرایا اس سیکولرزم۔ ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ سیکولر لفظ کا مطلب ہے دنیا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کھل کے اپنا دین اور مذہب بتا کے سامنے آ کے تبلیغ کرے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تبلیغ کر۔ ایک کہتا ہے میں سیکولر ٹھیک ہے جی سیکولرزم بتاؤ۔ ایک کہتا ہے کہ کمیونسٹ ہوں، ٹھیک ہے کمیونسٹ بن کے کمیونزم بتاؤ، آپ کو آزادی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کے اور پھر کہتا ہے کہ سیکولرزم بھی اسلام میں ہے، یہ یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ اس کو کہتا ہے کہ منافقت شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام اس کی تو اجازت دیتا ہے کہ آپ کھل کے اپنے آپ کو جو دین و مذہب رکھتے ہیں اپنے عقیدے کا اظہار کریں، لیکن دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے چھپا کے چھپ کے اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور پھر تبلیغ کسی اور چیز کی کریں۔ اس کی آزادی نہیں ہونی چاہیے، یعنی منافقت کی آزادی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نظریات کے فکر کو بیان کرنے کی آزادی ہونا چاہیے۔ ہے کیا ہے آج کل کی صورتحال یہ ہے، ہمارے ملک اور ہمارے صوبے میں خاص طور پر سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے۔ دو قوتیں تھیں دنیا میں، ایک امریکہ ایک روس، ایک جو ہے وہ سرمایہ دار اور کیپٹلسٹ، اور ایک جو ہے وہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ جو بھی آپ کہیں، سوویت یونین اور امریکہ۔ اب جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے تو وہ جو پرانے کمیونسٹ تھے یا سوشلسٹ تھے
اب ان کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ اپنے آپ کو کمیونسٹ اظہار کر کے کمیونزم کی تبلیغ کریں. اب وہ یہ جرت نہیں پاتے کہ سوشلسٹ بن کے سوشلزم کی پرچار کریں. اب انہوں نے چولا بدل لیا ہے، اب انہوں نے لباس بدل لیا ہے. کبھی کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، کبھی کہتے ہیں سنی ہیں، لیکن نظریات وہی بیان کرتے ہیں جو ادھر والے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ گڑبڑ ہے اور یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ انسان ظاہری دشمن کو خود تو سمجھ لیتا ہے، لیکن جو مخفی دشمن ہو اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب کیسے سامنے آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صوفی ہیں. اچھا جی، صوفی کیا مطلب ہے؟ صوفی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خدا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان خدا ہے. انسان خدا ہے، اصل خدا نہیں ہے. وہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ بس میں خدا ہوں. وہی ہوا نا خدا کا انکار، لیکن کس روپ میں؟ تصوف کے روپ، صوفی بن کے. حالانکہ تصوف یہ نہیں ہے، تصوف خدا کو مانتا ہے، لیکن صوفی بن کے پھر تبلیغ کیا ہو رہی ہے؟ خدا کے منکر اور انکار کی. اچھا، کبھی کبھی شیعہ بن کے آتے ہیں اور وہی سیکولرزم پھیلاتے ہیں. کیسے شیعہ بن کے آتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ حضرت علی علیہ السلام بعد وفات رسول جب تک امت نے ان کو منتخب نہیں کیا تو خلیفہ نہیں بنے، تلوار بھی نہیں اٹھائی. جیسے ہی منتخب ہوئے امت کی طرف سے تو خلیفہ بھی بن گئے اور تلوار بھی اٹھا لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا تعلق عوام سے ہے، دین اور خدا سے نہیں. دیکھیں کہاں سے آتے ہیں؟ حکومت کا تعلق، بھئی عوام نے حکومت نہیں دی تو نہیں آئے سامنے، چپ کر کے بیٹھ گئے. عوام نے حکومت دی تو سامنے آ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کا تعلق خدا سے نہیں ہے بلکہ عوام جس کو بنا دے وہی حکمران بن جاتا ہے. عوام نے نہیں بنایا تو نہیں بنے، جب بنایا تو بن گئے. اچھا، آگے چلیں. دیکھیں وہ امام حسن علیہ السلام جب ایک دفعہ سوال پڑھیں محمد علیہ دیکھیں وہ امام حسن علیہ السلام جب امت نے پہلے بنایا تو بن گئے اور 6 مہینے تک حکومت کی انہوں نے. جب امت نے اپنی حمایت واپس لے لی تو امام حسن نے بھی حکومت چھوڑ دی. کیا ثابت ہوا؟ حکومت کا تعلق خدا سے نہیں ہے بلکہ عوام سے. عوام نے بنایا، جب تک حمایت تھی امام حسن حکمران رہے، جب تک حمایت ختم ہو گئی تو امام حسن نے بھی حکومت چھوڑ دی. حکومت کا تعلق عوام سے ہے، حکومت کا تعلق خدا سے نہیں ہے. اس طرح سے شیعہ بن کر بھی آتے ہیں اور کبھی سنی بن کر آتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں کہ رسول اکرم جب مکے میں تھے تو کوئی حکومت قائم نہیں تھی. مدینے میں جب آئے تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں وہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم کو اصل جو کام کرنا تھا وہ تھا انسان کی ذاتی زندگی میں دین لانا، یعنی کیا؟ تزکیہ نفس، انسان کے نفس کو، روح کو پاکیزہ کرنا، اس کو کمال تک پہنچانا. لیکن ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کوئی نظام اور سسٹم نہ ہو. تو مجبوراً رسول اکرم کو حکومت بنانی پڑی. اگر وہاں سے حکومت ہوتی مدینے میں تو رسول اکرم اپنی حکومت نہیں بناتے، صرف کام کس میں کرتے؟ تزکیہ نفس میں کرتے. وہ تو مجبوری تھی رسول اکرم، ورنہ رسول اکرم حکومت بنانے نہیں آئے تھے. شیعہ بن کر یہ کام کرتے ہیں، سنی بن کر یہ کام کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ شیعہ بن کر سیکولرزم کا پرچار اور سنی بن کر سیکولرزم کا پرچار. ہم کہتے ہیں سیکولر بن کے کیوں سامنے نہیں آتے؟ جو ہو وہ بن کر سامنے آؤ نا. یہ لباس کیوں بدل کے آتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جرأت نہیں ہے اور تم اپنے نظریے کو اتنا یقین اپنے نظریے پر نہیں رکھتے. اگر تم اپنے نظریے پر یقین رکھتے ہوتے تو پھر اسی کا کہلا کے سامنے آتے. اس کا جواب میں آخر میں دوں گا. ابھی بنیادی باتیں ہم کریں گے. اسی طرح تو اور باتیں کرتے ہیں. صوفی بن کے خدا کا انکار، شیعہ بن کے اسلامی حکومت کا انکار، سنی بن کے اسلامی حکومت کا انکار.
یہ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ان حالات میں اس موضوع کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا انسان کی زندگی کے دو حصے ہونا چاہیے۔ ایک حصہ وہ ہے جو ذاتی زندگی ہے جس میں دین ہونا چاہیے، دین کو ہم جو ہے حکومت دیں اور دین کے احکامات چلنے چاہیے۔ ایک سماجی زندگی حکومتی، اس میں جو ہے انسان خود حکمران ہو۔ کیا یہ دو طرح کے حصے ہو سکتے ہیں انسان کی زندگی کے؟ ہو سکتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ دو حصے انسانی زندگی کو ہم دو حصے کر دیں، ایک دینی ایک غیر دینی؟ کیا ہو سکتا ہے ایسے؟ اس کو ہم آگے جو ہے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے اپنی ضرورت اور اہمیت عرض کر دی۔ اب تھوڑی سی پھر جو ہے تعریف اور ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، تو پھر آگے ہم اس کو چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ سیکولرزم از دی پرنسپل آف سیپریشن۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو جدائی ڈالتا ہے دو چیزوں کے درمیان۔ کیا؟ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ حکومتی ادارے جدا ہونا چاہیے اور دینی ادارے الگ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے پرسنالٹیز، جو ریلیجیس پرسنالٹیز ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے اور سیاسی پرسنالٹیز وہ جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کو ایک حق ہونا چاہیے وہ سماجی زندگی میں دین سے آزاد ہو کر زندگی بسر کرے، سماجی زندگی میں دین سے آزاد ہو کر زندگی بسر کرے۔ اسی طرح سے اس کو حق ہونا چاہیے کہ اپنی حکومت خود منتخب کرے، خدا کی حکومت کا انکار کرتے۔ یہ سیکولرزم ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسان اپنی سماجی زندگی میں خود مختار ہو، خدا کے قانون اور نظام کا محتاج نہ ہو۔ یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے جو آپ کی خدمت میں ابھی جو ہے شاید کافی حد تک جو ہے واضح ہو گئی۔ اب ہم سب جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں اس کا جو ہے ضرورت کیوں پڑی۔ یہ نظریہ بہت پرانا ہے۔ مثلا اگر حضرت ابراہیم کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود ہے نا، نمرود بادشاہ ہے۔ بادشاہ یعنی سیکولرزم، یعنی کہ خدا کا قانون نہیں۔ حضرت ابراہیم خدا کا قانون چاہتے تھے، خدا کا نظام چاہتے تھے، لیکن اس کے مد مقابل نمرود ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا مطلب کہ انا ربکم الاعلی، یعنی کہ نظام اور قانون دینے والا میں ہوں۔ سیکولرزم کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، لیکن اس کو بنا کے ایک اصول اور ضوابط اور طور اور طریقے اور اس کے قوانین بنا کے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ 19ویں صدی میں 1846 میں پیش کیا گیا، اور یہ مغربی دنیا میں ہے۔ کیوں آیا ذرا غور فرمائیے گا اس پہ۔ یہ جو کیوں آیا نا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ کیوں آیا سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا دین اور سیاست میں جدائی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو مغربی دنیا تھی جس کو ہم یورپ اور امریکہ کہیں، امریکہ تو کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ایجاد ہوا ہے اور جو ہے ظاہر ہوا، ورنہ تو دنیا کے نقشے پہ ہی تقریباً نہیں تھا۔ یورپ بہرحال ایک نقشے پہ تھا۔ اس کی جو مڈل ایج ہے 1000 سال 500 عیسوی سے اور مثلاً جو ہے 15 صدی عیسوی تک یہ جو ہے وہ پوری مغربی دنیا میں کلیسا حاوی تھا، یعنی کیا مذہبی حکومت تھی۔ کس کی؟ عیسائیت کی۔ کس کی؟ عیسائیت کی مغربی دنیا میں حکومت کی، کلیسا حکمران تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو بادشاہ بھی بنا دیتا تھا تو کلیسا بناتا تھا۔ بادشاہ ہے لیکن بنایا ہوا کلیسا کا بادشاہ ہے، تو بنیادی طور پر حاوی جو ہے وہ کلیسا، اور قانون جو بنتے ہیں وہ کلیسا کی طرف سے بنتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا کرسچینٹی کو بھی غور سے دیکھ لیجیے گا۔ کرسچینٹی سے کیا ہے، عیسائیت کیا ہے؟ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہیں۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ آئے ہیں، وہ پوری ایک جو ہے وہ شریعت اور قانون لے کے آئے تھے۔ پوری شریعت ہے، پورا قانون ہے زندگی گزارنے کا۔ حضرت عیسیٰ آئے، اس شریعت میں تھوڑی سی تبدیلی کی، ترمیمات کی، کچھ حلال کو حرام کیا، کچھ حرام کو حلال کیا، کچھ ترمیمات کی اور کچھ اضافی احکامات دیے اور ایک نظام دیا۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ نظام چل نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ تو خود بھی سولے پہ لٹکائے گئے، جیسے کہ ظاہر ہے، اور نہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اٹھائے گئے۔ پر ظاہر جو ہے جو عیسائی تاریخ کہتی ہے وہ یہ کہ لٹکایا گیا، سولے پہ لٹکایا گیا۔
تو اس کے دور میں تو یہ حکومت میں نہیں ہے. بعد میں تقریباً 500 سال بعد میں یہ عیسائی حکومتیں شروع ہوتی ہیں. عیسائیت کوئی شریعت نہیں رکھتی اپنی، ذرا غور کیجیے گا، عیسائیت کوئی اپنی شریعت نہیں رکھتی. بنیادی طور پر حضرت موسیٰ کی شریعت ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیمات ہیں. تو جب عیسائی اقتدار پہ آئے تو یہودیوں نے کہا کہ جی یہ تو ہماری شریعت ہے، یہ کیوں نافذ کرتے ہو؟ اپنے لاؤ نا، اپنے لاؤ. اگر یہودی شریعت کو ختم کر کے تم عیسائیت ہی لانا چاہتے ہو تو اپنے لاؤ، یہ تو ہماری ہے. تو یہاں سے یہ شروع ہوا کہ اب دین کے نام پہ کلیسا نے احکامات بنانے شروع کر دیے، نظام بنانا شروع کر دیا. بنایا ہوا کلیسا کا ہے، بنایا ہوا فادر کا ہے، بنایا ہوا پوپ کا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے دین کا اور خدا کا قانون ہے. یہ عیسائیت ہے. تو عیسائیت کا جتنا نظام اس دور میں نافذ تھا اس میں سے بہت ہی کم چیزیں تھیں جو حضرت عیسیٰ لائے تھے. باقی سب وہ چیزیں تھیں جو پوپ نے بنائی تھی، جو کلیسا نے بنائی تھی، جو فادر نے بنائی تھی. اچھا، اب جو ہے مڈل ایج کے بعد جو ہے 15ویں صدی کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ مغربی دنیا میں جو ہے سائنس نے ترقی شروع کی. سائنسی ترقی ہو رہی، ایجادات ہو رہی ہیں. اب یہ ایجادات وہ جو نظام ہے اس کے مد مقابل ٹکراتی ہیں، اس عیسائی نظام سے ٹکراتی ہیں، عیسائی مذہب کے اور دین کے نظام سے ٹکراتی ہیں. مثلا عیسائی نظام اور جو ہے وہ دین کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے اور زمین ایک جگہ کھڑی ہے. اب سائنس نے ترقی کی 19ویں صدی میں، گیلیلیو آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ زمین جو ہے ایک جگہ کھڑی ہے اور سورج گھوم رہا ہے، بلکہ سورج کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. اب ہوا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت اور سائنسی ترقی میں ٹکراؤ ہوا، مقابلہ ہوا. مقابلہ جب ہوا تو عیسائیت نے سختی سے اس سائنسی ترقی کو کچلنا چاہا. کہا کہ یہ جادوگر ہے. جادوگر کہنے کے بعد اس کو آگ میں جلایا جاتا تھا. ہزاروں سائنسدانوں کو جادوگر قرار دے کر اور آگ میں جلایا گیا. دلچسپ مثال ہے گیلیلیو کی، ابھی میں نام لے رہا تھا. گیلیلیو نے کہا کہ جی سورج کھڑا ہے اور اس کے گرد زمین جو ہے گھوم رہی ہے. اس کو پکڑ لیا گیا، عدالت میں لائے، کیس چلا. کہا کہ جی تم جو ہے عیسائیت کے خلاف اور جو ہے دین اور مذہب کے خلاف ہو، تم لا دین بن گئے ہو، یا توبہ کرو یا تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تو ذرا تھوڑا سا ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں توبہ کرتا ہوں. تو اس نے کہا لکھ کے دو توبہ. تو اس نے توبہ لکھی اور اپنے پاس اپنی کاغذ پہ یہ لکھ رہا تھا کہ میرے کہنے سے کوئی زمین کھڑی تھوڑی ہو جائے گی. اگر میں لکھ دوں گا کہ زمین کھڑی اور سورج گھوم رہا ہے تو میرے کہنے سے نہ زمین کھڑی ہو جائے گی نہ سورج گھومنے لگے گا. تھوڑا سا عقل مند تھا. اچھا، اب چلتے چلتے ٹکراؤ بہت ہی شدت اختیار کر گیا. شدت اختیار کر گیا. کون سا؟ عیسائی دین، جو کہ بنیادی طور پر نظام نہیں تھا، بنیادی طور پر شریعت نہیں تھی، بلکہ پوپ اور کلیسا کے بنائے ہوئے قوانین تھے اور نظام تھا. اس کے مد مقابل جب سائنسی ترقی ہوئی تو ٹکراؤ ہوا اور یہ ٹکراؤ شدت اختیار کر گیا. اب مغربی دنیا نے سوچا کہ دو راہوں میں سے ایک راہ کا اور ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا. یا تو سائنسی ترقی لے لو یا یہ دین لے لو. دونوں ایک ساتھ اب نہیں چل سکتے. اتنا تضاد ہو گیا ہے کہ یا تو عیسائیت دین لے لو یا پھر سائنسی ترقی لے لو. دونوں میں سے ایک کو لینا پڑے گا اور دونوں ایک ساتھ اب نہیں چل سکتے. ہوا کیا؟ پھر یہ کہ سائنسدانوں نے فتح پائی اور انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ بھئی آپ کا دین بس ذاتی زندگی تک محدود کر دو، سماج میں، قانون میں، نظام میں، حکومت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے سیکولرزم آیا. غور فرمایا آپ نے؟ یہاں سے سیکولرزم مغربی دنیا میں آیا. مغربی دنیا میں سیکولرزم کیوں آیا؟ کیونکہ عیسائیت دین جو تھا وہ سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا. تو ان کو فیصلہ کرنا پڑا یا سائنسی ترقی
یا عیسائیت دین، تو انہوں نے کہا کہ عیسائیت دین کو جو ہے ذاتی زندگی تک محدود کر دو، باقی ترقی کرو سائنس میں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ کس کا مقابلہ تھا؟ کس سے؟ سائنسی ترقی کا عیسائیت سے مقابلہ تھا، تمام ادیان سے نہیں تھا، تمام ادیان اور تمام دینوں سے مقابلہ نہیں تھا، یہ عیسائیت کا مقابلہ تھا سائنسی ترقی سے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اگر میرا دین اس قابل نہیں ہو تو پھر کس کا دین قابل ہوگا، اس قابل ہوگا۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی ایک جو بوڑھی عورت تھی، وہ جو ہے کبھی ہو گئی تھی، تو سارے اس کو بولتے تھے مائی کبھی۔ سائنسی ترقی میں یہاں سے جو ہے وہ جو ہم مغرب کے متاثرین ہوتے ہیں نا، مغربی دنیا سے متاثر افراد جیسے سیلاب کے متاثرین ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ جو ہے مغربی ترقی کے متاثرین ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مغرب نے ترقی کی ہے سائنسی اس میں، لیکن لازمی نہیں کہ ہر چیز صحیح ہو، لازمی نہیں کہ ہر چیز صحیح، جو صحیح ہے لے لو، غلط ہے نہ لو۔ لیکن انہوں نے پیغام دیا مغربی دنیا نے کہ اسلام بھی، آپ کا دین بھی سائنسی ترقی کا مخالف ہے، ہم نے بھی قبول کری۔ ہاں جی، دین تو سائنس کے ساتھ نہیں چل سکتا، سائنس ادھر جا رہی ہے اور دین ادھر جا رہا ہے۔ تو وہ سارے اعتراضات جو مغربی دنیا میں سائنسدانوں نے عیسائیت پہ کیے تھے، وہ سارے اعتراضات اب دین اسلام پہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ دین اسلام پر کوئی بھی وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ دین اسلام سائنس کے بالکل مخالف جو ہے وہ نہیں ہے، اور سائنس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور سائنس اسلام کے ساتھ چلتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں۔ اچھا جی، اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ طریقہ بنا تاکہ مغربی دنیا میں سیکولرزم آئے۔ اسلامی دنیا میں سیکولرزم کب سے آئے؟ یہ تو مغربی دنیا کی بات کی نا، اب ذرا اپنی طرف بھی آ جائیں۔ اسلامی دنیا میں سیکولرزم کب سے آیا؟ اسلام جب سے آیا ہے حضرت آدم سے حضرت خاتم تک، تو اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، آدم خاتم تک دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نظام بنانے والا خدا ہے، چاہے انسان کا ذاتی زندگی ہے، چاہے انسان کی سیاسی زندگی ہے، چاہے انسان کی سماجی زندگی ہے، نظام بنانے والا، قانون بنانے والا خدا ہے، اور اس نظام کو نافذ کرنے والا رہبر بھی خدا کی طرف سے۔ یہ دو بنیادیں ہیں اسلام کی، وہ آدم سے لے کے خاتم تک یہی دو بنیادیں ہیں کہ نظام کو بنانے والا، قانون ساز، ہستی، صرف اور صرف کیوں اس کی دلیلیں آپ سے میں عرض کروں گا، وہ خدا ہے، قانون بنانے والا، نظام بنانے والا، اور نظام کو نافذ کرنے والا رہبر بھی خدا کی طرف سے نامزد ہونا چاہیے۔ بعد وفات رسول یہ ہوا کہ ایک اور مکتب بنا، اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے ایک اصول کہ نظام خدا کی طرف سے ہو، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رہبر بھی خدا کی طرف سے نہیں، رسول کے بعد اب رہبر عوام کی طرف سے ہوگا، یہی ہوا نا، رہبر عوام کی طرف سے ہوگا۔ تو اگر دین اسلام کے دو بنیادیں آپ تسلیم کر لیں اور 50-50 تسلیم کر لیں تو 50 سے اسلام ختم ہو گیا نا، 50% اسلام ختم ہو گیا کہ ٹھیک ہے نظام تو خدا کی طرف سے، لیکن نمائندہ اس کو نافذ کرنے والا رہبر وہ عوام کی طرف سے، وہ خدا سے ہٹ گیا، آدھا نظام تو گیا، 50-50 ہو گیا نا، 50% اسلام رہ گیا، 50% اسلام ختم ہو گیا۔ چلتے چلتے یہ صورتحال پہنچی یزید تک۔ اب یزید کیا ہے؟ یزید ہے بادشاہ، یزید بادشاہ ہے نا، یزید بادشاہ۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہت یہ ہوتی ہے کہ بادشاہت میں قانون وہ ہوتا ہے جو زبان سے بادشاہ کہتا ہے، جو بادشاہ کہہ دے وہی قانون ہے۔ اس کا مطلب دوسرا جو اصول تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو دوسرا اصول تھا وہ بھی ختم ہو گیا کہ نظام خدا کی طرف سے وہ بھی ختم، اور نمائندہ اور اس کو نافذ کرنے والا خدا کی طرف سے وہ بھی ختم، نظام بھی میرا اور نافذ کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اچھا، وہ جو نظریہ تھا کہ نظام بھی خدا کی طرف سے، نافذ کرنے والا بھی خدا کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں تشیع، شیعت۔
اور وہ جو نظریہ تھا کہ نظام خدا کی طرف سے نافذ کرنے والا عوام کی طرف سے، اس کا نام ہے اہل سنت تسنن. یہی ہے نا. اچھا یزید کیا ہے؟ سنی نہیں، یزید سنی نہیں ہے. اس لیے کہ سنی یہ ہے کہ نظام خدا کی طرف سے نافذ کرنے والا ہماری طرف سے. لیکن یہ جو بیٹھا ہوا یزید یہ کہتا ہے نظام بھی میرا اور نافذ کرنے والا بھی. تو یزید نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ 100% سیکولر ہے. یزید 100% سیکولر ہے. کہتا ہے نہ نظام خدا کا نہ نافذ کرنے والا خدا کی طرف سے، نظام بھی ہم بنائیں گے اور نافذ بھی ہم ہی کریں گے. یہی سیکولرزم ہے نا. تو یہ آیا دین اسلام میں سیکولرزم، یہ آیا دین اسلام میں سیکولرزم. اب ذرا غور فرمائیے گا. یہ جو ذاتی زندگی ہے یہ سماجی زندگی سے جدا ہو سکتی. کہا یہی جا رہا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے ذاتی زندگی میں دین اختیار کر لو، نکاح کیسے پڑھنا ہے جو تمہاری مرضی ہے ویسے پڑھ لو. بھائی لباس میں نے کیا پہن جو تمہاری مرضی ہے پہن لو. گھر کی ڈیزائن کیا کرنی ہے جو تمہاری مرضی ہے کر لو. گھر میں کیا جو ہے فرنیچر اور کس طرف جو ہے منہ کرنا ہے کس طرف وہی تمہاری مرضی ہے. ذاتی زندگی تمہاری مرضی ہے کہ دین کے مطابق گزارو، لیکن سماجی زندگی سیاست، اقتصادیات، تعلیم کا نظام، عدالت کا نظام نہیں، اس میں دین نہیں ہونا چاہیے. اس میں دین نہیں ہونا چاہیے. اب ذرا غور فرمائیے گا آخر دین کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ دین 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 کیا ضرورت ہے دین کی؟ اگر دین کی کوئی ضرورت ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں زندگیاں ہم ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں. دین کی ضرورت کیا ہے؟ دین کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے. یہ پہلا دین کا اصول ہے کہ خالق ہے اور اس کی مخلوق ہے. وہ خالق ہے اس کی مخلوق، دین کا پہلا اصول یہ ہے. اچھا جی، پھر وہ خالق جو ہے وہ حکیم بھی ہے، عالم بھی ہے، علیم بھی ہے. تو خواہ انسان کو نہیں بنایا، مقصد کے تحت بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. کیا مقصد ہے؟ خدا کا کوئی مقصد نہیں ہے اس میں. غنی عن العالمین، وہ پورے عالمین سے غنی ہے، وہ بے نیاز ہے پورے عالمین سے. پورا عالم مل کے اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے. وہ غنی عن العالمین ہے. پھر کیوں بنایا ہے؟ پھر اس لیے بنایا ہے کہ وہ فیض عطا کرنے والا ہے. چاہتا ہے کہ کوئی ہو تاکہ اس کی طرف فیض جاری ہو. وہ فیض عطا کرنے والا ہے. جیسے ایک سخی ہوتا ہے نا، تو اس کی سخی کی سخاوت کا تقاضا ہے کہ کوئی لینے والا ہو تاکہ اس کو دے. وہ سخی مطلق ہے، وہ فیاض مطلق ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی کمال لینے والا ہو، میں اس کو کمال عطا کروں. تو انسان اس لیے تخلیق ہوا ہے کہ یہ کمال تک پہنچے اللہ کی رحمت سے. اچھا، اس کا جسم کمال تک پہنچے نہیں، وہ تو ہر ایک کا پہنچے گا. اس کا روح کمال تک پہنچے. کیا کمال تک پہنچے؟ روح کمال تک پہنچے، جسم نہیں. ہو سکتا ہے کسی کا جسم تو کمزور ہو لیکن روح صحت مند ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کا جسم تو صحت مند ہو روح بیکار ہو. اگر جسم کے حوالے سے ہے تو شاید نمرود اچھا ہو، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اچھا. حضرت ابراہیم تو پتلے سے ہیں اور نمرود اچھا خاصا ہٹا کٹا. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ بیچارے، اور اس کے مقابلے میں فرعون موٹا. اور اسی طرح سے آپ چلتے ہیں رسول اکرم، ابو جہل، ابو لہب، چاہے جسمانی اعتبار سے وہ موٹے ہوں نہیں، جسم کا کمال نہیں بلکہ روح کا کمال. یہ ایک چیز. اچھا، یہ جو روح کا کمال ہے یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ روح کا کمال حاصل کیسے ہوتا ہے؟ روح کا کمال دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک روحانی عمل، ایک جسمانی عمل. جسم کے عمل بھی روح پر اثر کرتا ہے. جسم کا عمل ہو
چند روز بخار آپ کو لمبا ہو تو پھر کیا انسان ہو جاتا ہے؟ چڑچڑا ہو جاتا ہے. چڑچڑاہٹ کیا ہے؟ روح کا عمل ہے. چڑچڑاہٹ روح کی بیماری ہے. اس کا مطلب یہ کہ جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے، روح کا اثر جسم پر پڑتا ہے. اگر متقی انسان ہے، تقوی روحانی چیز ہے. متقی انسان ہے تو نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں. ظالم انسان ہے تو ظالم ہونا کوئی جسمانی عمل نہیں ہے. ظالم یہ روح کا ایک خصوصیت ہے. روح کا اثر جسم پر ہے اور جسم کا اثر روح پر ہے. اب جب یہ طے ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں اس جملے کی طرف کہ کہتے ہیں کہ ذاتی زندگی جو انسان کے جسم کے لیے ہے، یہ جو تم عدالتی قانون بنا رہے ہو جو انسان کے جسم کے لیے ہے، یہ جو جسم پہ اثر کرے گا، اس کا روح پر کیا اثر ہوگا تمہیں پتا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ جو تم ایک آدمی کو کسی جرم کے عوض جیل میں ڈال رہے ہو، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اس کو 2 کوڑے مار کے آزاد کر دو، یہ تم 6 مہینے جیل میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ جیل میں رہنے سے اس روح پہ کیا اثر ہوگا؟ تمہیں نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا. اس لیے تمہیں جب نہیں پتا کہ تمہارے جسمانی قوانین کا انسان کے روح پر کیا اثر ہوگا، پھر روح کو کمال تک کیسے لے جاؤ گے؟ ایک طرف تو نماز پڑھو جو روح کو کمال تک لے جائے، اور دوسری طرف ایسا سیاسی قانون اپناؤ جو روح کو زوال کی طرف لے آئے. نماز اوپر کھینچے، تمہارا قانون ادھر کھینچے، روح بیچارہ کدھر جائے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، روح بیچارہ کدھر جائے؟ روح تو ایک ہے. اگر روح 2 ہوتے تو پھر ٹھیک ہے کہ ایک کے اوپر تم جو ہے دینی قانون نافذ کرو، دوسرے کے اوپر دنیاوی قانون اور سیکولر قانون نافذ کرو. روح تو ایک ہے. جب روح ایک ہے تو پھر تمہیں نہیں پتا کہ تم جو جسمانی قوانین اس کے لیے بنا رہے ہو اس کا روح پر کیا اثر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو حوالے کرو جسمانی قوانین بھی جو جانتا ہے کہ جسم پر یہ قانون نافذ کرو گے تو روح پر یہ اثر ہوگا. اس کے حوالے کرو. وہ کون ہے؟ وہ خدا العالمین، وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے. تو بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 2 زندگیاں ایک روح کے لیے ممکن نہیں ہے. 2 زندگیاں ایک روح کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جب جو ہے وہ مسجد میں ہو تو خدا کے قانون کے جو ہے وہ تابع ہو، اور جب باہر نکلے تو پھر سیکولر قانون کے تابع ہو. تو ہوگا اصل میں کیا؟ اصل میں کیا ہوگا؟ اصل یہ ہوگا کہ وہ جو دین ہوگا اس کے بعد وہ دین بھی دین نہیں ہوگا، وہ دین بھی سیکولر دین ہوگا، عملی دین ہوگا. وہ حقیقی محمدی دین نہیں ہوگا، وہ بھی عملی دین ہوگا، وہ بھی سیکولر دین ہوگا. اور تم جو ہے اپنے آپ کو منافق بنا لو گے. جیسے ہی ایک پاؤں مسجد سے باہر نکالا فوراً سیکولر، اور ایک پاؤں مسجد کے اندر ڈالا فوراً مسلمان. یہ منافق اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں ادھر یہ ادھر وہ، ادھر یہ ادھر وہ، اسی کو منافق کہتے ہیں. اچھا جی، ایک دفعہ سلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے ہماری بنیادی دلیل. پھر اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ابھی آتے ہیں سیکولرزم. اچھا جی، سیکولرزم سر کیا کہتا ہے کہ کہاں سے قانون بنیں گے، کیسے قانون بنے گا؟ اور خدا نہ بنائے تو کیسے ہوگا؟ نظام کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں یہ 2 اصول ہیں بنیادی طور پہ. بہت سے اصول بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن میں 2 اصول بیان کرتا ہوں سیکولرزم کے. ایک سائنٹیفکزم، سائنسی طریقہ، اور ایک یہ ہے کہ ریشنلزم، عقلی طریقہ. عقلی روش ایک اصول ہے، وہ ایک سائنسی روش ایک اصول ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ قانون کیسے بناؤ گے؟ سماج کا قانون کیسے بناؤ گے؟ کہتے ہیں ہم بیٹھ کے اپنی عقل کو سوچیں گے، عقل کے مطابق سوچیں گے اور ایک قانون بنائیں گے، پھر اس کو نافذ کریں گے، پھر اس کا نتیجہ دیکھیں گے. اگر غلط رہا تو پھر دوسرا بنائیں گے.
صحیح رہا اور تھوڑی گڑبڑ ہوئی تو اس کو آہستہ آہستہ ترمیم کر کے بہتری کی طرف لے جائیں گے. یعنی کیا آپ نے عقل پر بھروسہ کریں گے اور تجربے کے ذریعے یعنی سائنسی تجربے کے ذریعے ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کیا اثر ہوتا ہے کیا اثر ہوتا ہے کیا اثر ہوتا ہے. اس کا اثر اگر اچھا ہو تو ہم جو ہے اس کو باقی رکھیں گے, اس کو ترمیم کرتے کرتے اچھا بناتے رہیں گے. تو سائنسی طریقہ اور عقلی روش, سائنسی روش یہ ہے تجربہ اور عقلی روش یہ ہے کہ ہم عقل کے مطابق جو ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کے مطابق جو ہے ہم کریں گے. اچھا ذرا غور فرمائیے, کیا سماجی, اب اس کو جنرل کروں گا لیکن ایک جو ہے بات شروع میں جو ہے آپ کے کاموں میں ڈال, کیا سماجی قانون عقل کے ذریعے سے بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح قانون عقل کے ذریعے سے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے, کیونکہ عقل کے ذریعے بنا رہے ہو نا, تجربے سے تو اس کو نتیجہ دیکھ رہے ہو, تجربے کے ذریعے سے وہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, تجربے کا پہلے عقل کو تو دیکھ لیں. کیا عقل کے ذریعے سے سماجی قانون بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح قانون بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے عقلی قوانین ہیں دنیا میں اس میں ایک بھی آدمی دوسرے سے اختلاف نہیں کرتا. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی اختلاف ہے؟ یہ عقلی قانون ہے. 2 اور 2 4 ہے, عقلی قانون ہے. اور ہمیں جو ہے مثلا جو ہے وہ جیومیٹری میں پڑھاتے ہیں کہ 2 پیرالل لائنیں متوازی لائنیں لامحدود حد تک آپس میں لمبی کر دی جائیں تو آپس میں نہیں ملیں گی. کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کوئی بھی کسی کے پاس کوئی اختلاف ہے؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں. عقلی قوانین کے بنیاد وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف کسی کے پاس نہیں ہوتا. دنیا کا ہر عقل مند اس کو تسلیم کرتا ہے, دنیا کا ہر عقل مند اس کو تسلیم کرتا ہے. عقلی قوانین کی نیچر یہ ہے, طریقہ یہ ہے, اس کی طبیعت یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا. جب واضح ہو کے سامنے آتے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. ہر آدمی ہاں جی یہ صحیح ہے, ہر عقل مند آدمی کے ساتھ صحیح ہے. اچھا اگر یہ سماجی قوانین بھی عقلی ہوتے تو جتنے مغربی دنیا میں سیکولر ممالک ہیں ان میں آپس میں قوانین میں اختلاف کیوں ہے؟ بھائی برطانیہ ادھر ہے, ٹھیک ہے جی, اس طرف فرانس ہے, بیچ میں تھوڑا سا سمندر آتا ہے. یا اور کر لیں, یہ جو ہے مثلا جو ہے کیا کہتے ہیں فرانس ہے, اس کے نیچے جو ہے آپ کا اسپین ہے. اچھا کتنا فاصلہ ہے؟ آپس میں سرحدیں ملی ہوئی ہیں, سرحدیں آپس میں ملی ہوئی. ایک لکیر ہے, لکیر کیا حقیقی ہے؟ نہیں حقیقی نہیں ہے, تو میپ پہ بنی ہوئی ہے, نقشے پہ بنی ہوئی ہے, ورنہ زمین پہ ایسی کوئی لکیر نہیں ہے. ادھر اسپین ہے وہ بھی سیکولر, اس کے قانون کا ماخذ بھی عقل اور تجربہ, اور ادھر فرانس ہے وہ بھی سیکولر, اس کے قانون کا ماخذ بھی کیا؟ عقل اور تجربہ. لیکن ادھر چوری کرے تو سزا کچھ اور ہے, ادھر چوری کرے تو سزا کچھ اور ہے. کیوں بھائی؟ عقل سے ہے تو ایک سزا دو نا. اچھا اگر یہ آدمی ایک پاؤں سرحد کے اس طرف ہو اور ایک پاؤں سرحد کے اس طرف ہو پھر چوری کرو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کرو گے؟ اسپین کے قوانین اور اس جو ہے فرانس کے قوانین کچھ اور. مثلا اسپین میں ابھی تک جو ہے گے میرج جائز نہیں ہے مثلا, جو مجھے معلوم ہے, لیکن فرانس میں جو ہے جائز ہے. یعنی کیا؟ مرد کی مرد سے شادی, عورت کی عورت سے شادی. بھئی یہ کون سا عقل ہے کہ سرحد کے اس طرف پاؤں رکھو تو وہ جائز, سرحد کے اس طرف پاؤں رکھو تو وہ جائز نہیں ہے. عقلی قوانین تو ایسے ہوتے ہیں کہ 2 عقل مند بھی اس پر اختلاف نہیں کرتے. یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ یہ میدان عقل کا میدان نہیں ہے. یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ یہ میدان قانون سازی, معاشرے کے لیے قانون سازی عقل کا میدان نہیں ہے. اس کو وضاحت کروں گا. اچھا تجربہ پھر, اچھا تجربے میں کیا چیز آتی ہے؟ تجربہ ہمیشہ جو ہے مادے پہ کیا جاتا ہے, لیکن پھر وہی سوال دہراؤں گا. بھائی تم نے
اس کو چوری کی جو سزا دی، تمہیں پتا ہے کہ اس سزا کا روح کے کیا اثر ہوگا؟ کوئی سائنسی ایسا طریقہ ہے کہ روح کو ناپ لے تم؟ روح پہ اثرات ناپنے کا کوئی سائنسی آلہ ہے؟ کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کوئی میٹر ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب تم اس کی روح پر جانچنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی سائنسی آلہ نہیں، سائنس وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی، تو اس کا مطلب یہ کہ تجربہ پورے انسان کو کور نہیں کرتا، انسان کے ایک حصے کو تو کور کرتا ہے، دوسرے حصے کو تجربہ اور سائنس کور نہیں کرتی۔ تو سائنس کے ذریعے سے پورے انسان کو کیسے تم چلانا چاہتے ہو؟ نہ تجربہ اور نہ عقل ہوتا تو قوانین ایک دوسرے ہوتے۔ اچھا بھائی، جیسے میں نے آج کیا کہ سیکولرزم کوئی پرانا تو نہیں ہے نا، سیکولرزم کوئی پرانا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا پر 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں۔ کتنی تہذیبیں؟ 21 تہذیبیں۔ 21 تہذیب نظام سے بنتی ہے، تہذیب سماجی سوشل نظام سے بنتی ہے۔ ایک نظام آیا، اس میں تہذیب بھی ختم ہو گیا، دوسرا نظام آیا، تہذیب بھی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ 18 نظام آئے، ختم ہو گئے۔ کیوں ختم ہوئے؟ کیوں ختم ہوئے؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے وہ دے نہ پائے، جو نعرہ لگاتے تھے وہ نہ دے پائے۔ ابھی ہمارے سامنے جو ہے وہ کمیونزم اور سوشلزم کا جو ہے انتقال ہوا ہے۔ کیوں انتقال ہوا اس کا؟ جو وہ نعرہ لگاتا تھا وہ دے نہ پایا، اس لیے انتقال ہو گیا۔ کتنے تجربے کیے ہیں انسان نے؟ 18 تجربے۔ کتنے؟ 18۔ یہ کون سا تجربہ ہے؟ 19واں تجربہ انسان ابھی کرنے جا رہا ہے، جو کیپٹلزم کا تجربہ ہے۔ 18 تجربے کیے، ناکام رہا۔ پہلا نظام ناکام، دوسرا نظام ناکام، تیسرا نظام ناکام، چوتھا نظام ناکام، ہوتے ہوتے 18واں نظام ناکام، یہ 19واں نظام ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی رستے سے گزر رہے ہوں اور آپ کا پاؤں کسی چیز میں اٹکے اور گر جائیں، آپ پیچھے دیکھیں گے نا کہ کیا چیز، لیکن اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے، پہلی دفعہ تو کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ پاؤں میرے پاؤں میں ہی کہیں لگا ہو، دوسرے پاؤں میں یا ٹانگ میں کہیں لگا ہو، گر گیا۔ اچھا جی، پھر دوسری دفعہ وہیں سے گزرے، پھر گر گئے، پیچھے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پھر تیسری دفعہ گزرے، پھر گر گئے۔ اب ذرا مجھے آپ جو ہے اپنے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، 3 دفعہ گرنے کے بعد چوتھی دفعہ گزریں گے آپ وہاں سے؟ 3 دفعہ وہیں گرنے کے بعد چوتھی دفعہ کوئی عقل مند وہاں پہ گزرے گا؟ نہیں گزرے گا۔ لیکن عجیب ہے انسان کہ 18 دفعہ اسی نقطے پر گر چکا ہے، 18 دفعہ اسی نقطے پر گر چکے ہیں، اپنے ہاتھ کا نظام بنا کے اور فیل ہو چکا ہے، اور ابھی کھڑا ہے کہ 19واں تجربہ بھی کروں گا۔ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ اچھا ایک اور نقطہ عرض کر دوں، شاید اس سے آپ کی بہت سارے اور مسائل حل ہو جائیں، یہ بھی مسئلہ۔ جتنے علوم ہیں دنیا کے، ان میں تحقیق اور ریسرچ کے کتنے میتھڈ اور طریقے ہیں؟ جتنے بھی علوم ہیں، سارے علوم آپ لیں، جو دنیا کے علوم ہیں، چاہے دینی چاہے غیر دینی، سائنسی علوم جو ہیں، کتنے بنیادی طور پہ اس میں تحقیق اور ریسرچ کے طریقے ہیں؟ ٹوٹل علوم اس حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے 3 طرح۔ یا تو اس میں طریقہ تجربے کا، جیسے سائنسی علوم، یا اس میں طریقہ تاریخ کا ہے۔ مثلا نیپولن نے کس سن میں جو ہے وہ رشیا پہ حملہ کیا تھا، روس پہ حملہ کیا تھا، کوئی تجربے سے بتا سکتا ہے لیبارٹری میں جا کے؟ نہیں، یہ تاریخ میں دیکھنا پڑے گا۔ یہ کہاں پہ دیکھنا پڑے گا؟ تاریخ میں دیکھنا پڑے گا۔ بھائی ہائیڈروجن میں الیکٹران کتنے ہیں؟ یہ تجربے سے۔ یہ سائنسی علوم ہے، یہ تجربے سے۔ سائنسی علوم، مادی علوم تجربے کے ذریعے سے، اور تاریخی مسائل تاریخ کے ذریعے سے۔ اچھا
کچھ ایسے علوم ہیں جو عقلی ہیں، مثلا آپ کی جیومیٹری، حساب، میتھمیٹکس، 2 اور 2 4 آپ دکھا سکیں گے؟ 4 یوں رکھیں گے نا، 1 2 3 4، بھائی 1 2 3 4 نہ گنے، یہ 1 ہے، یہ 1 ہے، یہ 1 ہے، 4 کہاں ہے؟ تجربہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ عقل ہے انسان کی، 2 اور 2 4 ہے۔ ابھی آپ کو جو ہے جیومیٹری کا ایک جو ہے فارمولا بتایا کہ 2 متوازی لائنیں لامحدود حد تک آپ بڑھائیں لیکن آپس میں نہیں ملیں گی، ٹچ نہیں کریں گی، کیا لامحدود حد تک آپ نے اس کو دیکھا؟ تجربہ کیا؟ نہیں، تجربہ نہیں کیا، تجربہ نہیں کیا۔ تو کتنے طریقے ہیں علوم میں تحقیق کے؟ 3 طریقے۔ مادی علوم جو ہے سائنسی، وہ تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، اور تاریخی علوم تاریخی مسائل اور حوالوں کے ذریعے سے، اور کچھ عقلی علوم ہیں جو عقل کے ذریعے سے۔ اب بڑے جو ہے وہ سائنس کے ایک متاثرین ہیں، جیسے سیلاب کے متاثرین ہوتے ہیں، کچھ اس طرح سے کچھ سائنس کے متاثرین ہیں۔ ایک دو سلوات پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی امام زمانہ کے وجود پر کوئی سائنسی دلیل دو۔ کیا؟ امام زمانہ کے وجود پر کوئی سائنسی دلیل دو۔ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو امام زمانہ کا وجود ہے یہ کس علم کا ہے، تاکہ اس طرح کی آپ کو تحقیق کا طریقہ جو ہے معلوم ہو۔ میں اگر کہوں کہ بھئی ہیگل جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سائنسی طریقہ، کوئی سائنسی دلیل دو، کیا سائنسی دلیل؟ یہ تو اسی طرح سے ہے جیسے کوئی جو ہے سائنس کا شاگرد کہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس کو زولاجی کے ذریعے سمجھائیے۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس کو میں تو میتھمیٹکس کے ذریعے سمجھنا نہیں چاہتا، مجھے باٹنی کے ذریعے سے سمجھائیے، مجھے تو جغرافی کے ذریعے سے سمجھائیے، مجھے تو جیولوجی کے ذریعے سے سمجھائیے۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ جغرافی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، یہ زولاجی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر علم کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا وہ علم۔ ہر علم کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ سائنس کا دائرہ کیا ہے؟ مادی خصوصیات، پراپرٹیز آف میٹر۔ کیا امام زمانہ کا وجود مادی پراپرٹیز میں سے ہے کہ سائنسی دلیل پوچھ رہے ہو؟ اے سائنس کے متاثر تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس علم کا مسئلہ کس علم سے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ کس علم کا مسئلہ کس علم سے پوچھ رہے ہو۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو 2 لائنیں پیرالل، جو کہ ایک جو ہے مشہور جو ہے جیومیٹری کا تھیورم ہے اور مانا ہوا تھیورم ہے کہ کتنی بھی حد تک آپ اس کو لامحدود حد تک جو ہے وہ آگے بڑھائیں، آپس میں نہیں ٹچ کریں گے، نہیں ملیں گے۔ ذرا اس کو جو ہے وہ آپ فزکس کے ذریعے سے سمجھائیں۔ کیسے بھائی؟ فزکس کا نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کا ہے، اور میتھمیٹکس عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ تجربے کے ذریعے سے نہیں ہوتی، وہ تجربے کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سائنس کے متاثرین ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان علوم کو بھی سائنس میں لانا چاہتے ہیں جو سائنس کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ انسان کا روح، انسان کے جسم پہ حاوی قوانین، اس کا تعلق عقل سے ہے نہیں، اس کا تعلق وحی الہی سے۔ یہ اس علم کے دائرے سے دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہے جو جانتا ہے کہ تمہارے جسم پر یہ قانون نافذ ہوگا تو روح پر یہ اثر پڑے گا، اس لیے وحی الہی سے تعلق رکھتا ہے، یہ عقل سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ سلوات پڑھیں محمد۔ اچھا جی، اب آپ کو معلوم ہوا کہ وحی الہی کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی کچھ علوم ہیں جو سائنسی دائرے میں آتے ہیں، ان کے لیے اسلام نے آزادی دی ہے، جتنی سائنسی تحقیق کرو آزادی ہے تمہیں۔ کچھ علوم تاریخی سند کے ساتھ تاریخی مسائل ہیں، ان کو قرآن نے کہا کہ اس کے ذریعے کرو۔ بھائی میں مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی۔ قرآن مجید نے اصحاب کہف کی مثال دی
اور کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 4 تھے، 5واں ان کا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 ہے، 7واں اس کا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 ہے، 8واں اس کا کتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تاریخ کا مسئلہ ہے بھائی، یہ وحی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ تاریخی سندوں کے ذریعے سے حل کرو، تمہاری کوشش کی جگہ ہم نہیں بتائیں گے، تم کوشش کرو، تم کوشش کرو۔ ہائیڈروجن میں کتنے ایٹم میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں وہی نہیں بتائے گی، تمہاری ذمہ داری ہے، تم کوشش کرو۔ ہائیڈروجن میں کتنے الیکٹران ہیں یہ وہی نہیں بتائے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کوشش کرو۔ جو تاریخ کا مسئلہ ہے قرآن مجید کہتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کوشش کرو۔ اور جو عقلی دائرے میں ہیں تم کوشش کرو، لیکن جو عقلی دائرے سے باہر ہیں وہ ہماری ذمہ داری، اس کو ہم اپنے نبی کے اوپر نازل کریں گے، اور وہ تمہیں آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ تمہاری عقل کے دائرے سے بھی باہر ہیں، تمہارے تجربے کے دائرے سے بھی باہر ہیں، تمہارے تاریخ کے دائرے سے بھی باہر ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ نفسیات کی مثال ہے، اس کی مثال نہیں ہے، لیکن آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں کہاں کا مسئلہ کہاں پہ حل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز حکمران تھے انڈیا پہ۔ یہ جو علاقہ پاکستان سے ملتا ہے، یہ سندھ کے صحرا کا علاقہ، اس میں جو ہے وہ ہندوؤں میں ایک ستی کی رسم ہوئی۔ ستی آپ کو پتا ہے، اگر ہندو مر جائے تو اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اس کی بیوی بھی آگ میں جل جاتی ہے، اس کو ستی کی رسم ظاہر ہے کہ مغربی دنیا کے لیے اور برطانیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو گرفتار کیا، خاندان کو گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، سختی کی، یہ وہ۔ 1-2 مہینے بعد جب رپورٹ آئی تو معلوم ہوا تو پہلے تو اس گاؤں میں ایک ہی عورت تھی جو ستی بننے کے لیے تیار تھی، اب بہت سی عورتیں ستی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے سختی کی اور نتیجہ اس کا الٹ نکلا۔ اب کیا کیا جائے؟ آکسفورڈ سے جو ہے وہ کچھ افراد بلائے گئے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے 1-2 مہینے تک جو ہے وہ وہاں پہ ریسرچ کی، تحقیق کی، اور کہا کہ یہاں پہ اسکول اور ہائی اسکول کھولو۔ کہا کہ جی یہاں پہ وہ لڑکی کو مار دیا گیا ہے، قتل ہوا ہے، آپ کہتے ہیں اسکول کھولے؟ یہ سیدھا جو ہے وہ جرم کا کیس ہے، عدالت کا کیس ہے، آپ کہتے ہیں اسکول کھولو؟ انہوں نے کہا ہاں جی اسکول کھولو، پرائمری اسکول کھولے، ہائی اسکول کھولے، تعلیم عام ہوئی، تھوڑا سا شعور بڑھا، تو وہ جو ستی بننے والی عورتیں تھیں اس نے بھی اپنی رائے واپس لے لی۔ مسئلہ کہاں کا تھا اور کہاں پہ حل ہوا؟ سندھی میں ایک کہاوت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کنڈو لگو پیر میں کھوٹرے دو گودو، کانٹا لگا ہے پاؤں میں اور یہاں پہ دہی لوڈو ڈاڑی مو کنڈو کٹو کیاڑی مو۔ حقیقت ہے یہ، اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں کا اثر کہاں پہ پڑتا ہے، تاکہ اس کو جو ہے اب یہ جو چور بن گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ 4 دیواری کے اندر رکھ کے اس سے چوری چھڑواؤ، تمہیں پتا ہے کہ 4 دیواری میں اندر رکھو گے تو روح پر کیا اثر ہوگا، کہ چوری چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ جانتا ہے جس نے روح کو بنایا ہے کہ اس کو کیا سزا دی جائے تاکہ اس کے روح کے اندر چوری کا اثر ختم ہو جائے، تو وہ قوانین بنائے گا، وہ قوانین بنائے گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ 2 زندگیاں نہیں ہو سکتی، ایک ہی زندگی ہے، جو سماجی زندگی ہے، جو ذاتی زندگی ہے، دونوں دین کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ جب دونوں دین کے مطابق ہوں گی تو مل کے انسان کا جسم اور روح کمال تک پہنچے گا، کیونکہ اصل انسان جو آیا ہے وہ کیا کرے گا؟ روح کے کمال تک پہنچنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تم سیکولرزم نافذ کرو گے تو اس کو اصل مقصد سے ہٹا لو گے، وہ روح کے کمال تک نہیں پہنچے گا، اس کو تم دنیا کا اسیر بنا لو گے، کھانے پینے کا اسیر بنا دو گے، چلتے چلتے وہ حیوان اور جانور کی سطح پہ چلا جائے گا، انسان نہیں رہے گا۔ اس لیے چھوڑو اس کو
اپنی عقل سے اس کو نکالو اور خدا کے حوالے کرو تاکہ وہ قوانین اس کے لیے دے جو جسم کے لیے بھی ہو، اس کے روح کے لیے بھی ہو، تاکہ جسم اور روح انسان کا مل کے کمال تک پہنچے۔ اب آپ کی خدمت میں کچھ آیات پڑھتا ہوں تو کچھ کہتے ہیں وہ ابھی سوالات باقی ہیں، سوالات کے جواب ہیں، جوابات دوں گا، ابھی سوالات باقی ہیں۔ وہ جو شروع میں عرض کیے تھے وہ اس لیے عرض کیے تھے تاکہ آپ کی دلچسپی پیدا ہو اس موضوع میں۔ اچھا جی آیتیں پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جائے، مکمل، آدھے نہیں، آدھے نہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر، ذاتی زندگی ادھر سماجی زندگی ادھر نہیں، کافۃ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر جا کے پھر کیا ہوگا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے راستوں پہ مت چلو، یہ شیطان کا راستہ ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ مت کریے کہ قرآن مجید سیکولرزم کو قبول کرتا ہے، قرآن مجید سیکولرزم کو قبول نہیں کرتا، قرآن مجید کہتا ہے کہ مکمل دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، ان سے پوچھئے کہ اللہ نے جو رزق اور چیزیں بنائی ہیں، رزق میں ہر چیز ہے، رزق یہ نہیں دیکھیے کھانے کی چیز ہے، صحت بھی رزق ہے، تقویٰ بھی رزق ہے، نیک نیتی بھی رزق ہے، جو خدا عطا کرے ہر چیز رزق ہے۔ جو خدا نے رزق خلق کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم ان میں سے ایک کو جائز ایک کو ناجائز، ایک کو قانونی ایک کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہو۔ بنایا خدا نے اور تم کہتے ہو کہ یہ جائز یہ ناجائز، یہ قانونی یہ غیر قانونی، اس کو لو اس کو نہ لو۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں یہ قانون بنانے کی اجازت دی ہے؟ اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں یہ نظام بنانے کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا خدا پہ جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں، قانون بنانے والا خدا ہے۔ قرآن سیکولرزم کو قبول نہیں کرتا، قرآن سیکولرزم کو قبول نہیں کرتا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ کیوں نظام خدا کی طرف سے کیوں ہونا چاہیے؟ تمہارے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا ہے، جنگ، جاؤ جنگ کرو اور قتال کرو کافرین سے اور منافقین سے، مشرکین سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے قتال کرو، تمہارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ وہو کرہ لکم، لیکن وہ تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں ناپسند، تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ نے وَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن فائدے مند ہی وہ ہو تمہارے لیے، ہو سکتا ہے تم تو ناپسند کرتے ہو جہالت کی بنیاد سے لیکن تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم چاہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ تو لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا دو، میراث تقسیم کرو تو لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو دگنا دو اور لڑکی کو آدھا دو۔ کیوں؟ پھر ساری وہ ہے، بھائی ہو تو اتنا حصہ، بہن ہو تو اتنا حصہ، پوری جو ہے آیت کہہ کے آگے پھر کہتی ہے کہ کیوں ہم نظام دے رہے ہیں، یہ قانون ہم کیوں دے رہے ہیں، یہ میراث کا قانون تم کیوں نہیں بنا سکتے، کیوں ہم دے رہے ہیں؟ قرآن میں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ کون سا رشتہ دار تمہارے لیے فائدے مند ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کون سا رشتہ دار زیادہ فائدے مند ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے فرض کیے ہے تمہارے اوپر میراث کی تقسیم۔ اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل میں، ان سماجی مسائل میں اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے اور عقل کے ذریعے سے اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے سماجی نظام کو حوالے کرو کس کے؟ خدا کے۔ پھر اور مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قصاص کی آیت ہے، بے قصاص کا مسئلہ سماجی نظام ہے کہ نہیں ہے؟ سماجی نظام ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا،
تو کیسے کہتے ہو کہ قرآن سیکولر ہے؟ یہ افراد کہتے ہیں کہ قرآن نے بھی سیکولرزم کا پیغام دیا ہے. کہاں قرآن نے سیکولرزم کا پیغام دیا ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد چوری کی سزا قرآن نے سنائی، زنا کی سزا قرآن نے سنائی، زنا کی تہمت لگانے کی سزا قرآن نے سنائی. اور اس کے بعد جو ہے وہ سورت نساء کی آیت نمبر 61 سے 63 تک جو آیت ہے، اس میں آخری آیت پڑھتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو ہم آج کل کر رہے ہیں ہماری عملی زندگی کیا ہے. عملی زندگی ہماری سیکولر ہے. ہمارا قانون کہاں سے بنتا ہے؟ سماج کا قانون قومی اسمبلی بناتی ہے. قومی اسمبلی کیا یہ دیکھتی ہے کہ اسلام کا قانون کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے طرح سے بنا دیتی ہے، اس پہ ہم چلتے ہیں. تو ہمارے ملک میں سماجی نظام کہاں سے خدا سے آتا ہے؟ نہیں، ہم عملی طور پر سیکولر ہیں، مذہبی اور دینی نہیں ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. ہم عملی طور پر سیکولر ہیں، خدا کی حکومت میں نہیں ہیں، بلکہ کس کی حکومت میں ہے؟ اپنی حکومت میں ہیں. اپنی حکومت میں ہے، خدا کی حکومت میں نہیں. ذرا غور فرمائیے گا. اس سے ایک نقطہ جو ہے بیان کروں آپ کے میں. اچھا پھر کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ رزق میں اضافہ کر دے، یا اللہ مسلمانوں پہ تعلیم کم جو ہے، مسلمانوں پہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے ہمیں جو ہے وہ رزق عطا کر دے، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہمارا یہ مطالبہ ہمارا. خدا سے مانگتے ہیں نا، خدا سے مانگتے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا، ذرا توجہ میری طرف سے. امریکہ میں ایک قانون ہے کہ جو بے روزگار ہے اس کو اتنے $، ماہانہ شہریہ اور وظیفہ ملے گا. اتنے $، وظیفہ ملے گا جو بے روزگار ہے. اچھا میں اگر یہاں پہ پاکستان میں بے روزگار ہوں، اپلائی ہوں امریکہ سے، تو امریکہ دے گا؟ پاکستانی شہری ہوں اور امریکہ سے کہتا ہوں کہ میں بے روزگار ہوں، مجھے وظیفہ دو، امریکہ وظیفہ دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہماری حکومت میں تو آؤ، ہمارے ملک میں تو آؤ، جب ہمارے ملک میں آؤ پھر مطالبہ کرو، جب ہماری حکومت میں آؤ پھر مطالبہ کرو. تو خدا بھی یہی کہتا ہے کہ حکومت تو تم نے اپنی بنا لی ہے، مطالبات سب مجھ سے کر رہے ہو، دعائیں ساری مجھ سے، میری حکومت میں تو آؤ. اللہ کہتا ہے میری حکومت میں تو آؤ، میری نبی کی حکومت میں تو آؤ، میرے بنائے ہوئے امام کی حکومت میں تو آؤ، پھر دعائیں مانگو، پھر نہ مانگوں تو پھر کہنا. حکومت اپنی بنا لی ہے، حکومت اپنی بنا لی ہے، قانون اپنا بنا لیا ہے. نہ اللہ کی حکومت کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے قانون کے اندر چلتے ہیں، نہ اللہ کی ریاست کے اندر چلتے ہو، نہ اللہ کے قانون کے اندر چلتے ہو، نہ اللہ کی حکومت کے اندر چلتے ہو، اور دعائیں اور مطالبات سارے خدا سے. سمجھتے ہو کیا کر رہے ہو؟ سمجھتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اب آخری آیت عرض کرتا ہوں، پھر ان سوالوں کے جوابات ہوں گا. اور وہ میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی، فلا وربک، آپ نے سنی ہوگی. فلا وربک، یہ سورہ نساء کی آیت ہے 63. فلا وربک، تیرے رب کی قسم یہ نہیں ہے، لا یؤمنون، یہ مومن ہی نہیں ہے. تیرے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، جو ان کے اندر اختلاف ہے وہ اختلاف تمہاری عدالت میں لا کے اور تم سے جب تک فیصلہ نہ کروائیں یہ مومن نہیں ہے. عدالت کہاں ہوتی ہے؟ معاشرتی معاملہ ہے یا ذاتی معاملہ ہے؟ عدالت معاشرتی معاملہ ہے، عدالت حکومتی معاملہ ہے. عدالت حکومت کے ذریعے سے لگتی ہے، عدالت حکومت کا اہم جز ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک نبی کی عدالت کو نہیں مانو گے، جب تک ہمارے بنائے ہوئے رہبر کی عدالت کو نہیں مانو گے، تب تک تم مومن ہی نہیں ہو. مومن ہی نہیں ہو. کیا مطلب ہے؟ کہ نماز ادھر پڑھو، روزہ ادھر رکھو، عزاداری ادھر کرو، نماز پڑھو مسجد میں، عزاداری کرو امام بارگاہ میں، پھر جب عدالت میں آؤ تو پھر سیکولر.
جب تک عدالت بھی نبی اور امام کی نہیں لگاؤ گے تب تک مومن نہیں ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور جو رسول فیصلہ کر دے اس میں اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرو. فیصلہ کر دے جو بھی فیصلہ کیا ہے تم سمجھتے ہو غلط ہے لیکن وہ نبی کا فیصلہ ہے. تنگی بھی محسوس نہیں کرو دل میں, صرف تنگی محسوس نہیں کرو, نہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور ایسے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے, پھر ہو تم مومن. اچھا اب آ جائیے ذرا. حضرت امیر المومنین جب لوگوں نے چاہا تو حکمران بن گئے, جب لوگوں نے نہیں چاہا تو حکمران نہیں بنے. تو حکومت لوگوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں ہے. نہیں, یہ مغالطہ ہے, یہ دھوکے بازی ہے. یہ دھوکے بازی دو طرح ہے. ایک ہے حق حکومت, ایک ہے حق حکومت, دوسرا ہے عملی طور پر حکومت نافذ کرنا اور بنانا. حق حکومت عوام نہیں دیتی, حق حکومت خدا دیتا ہے. لیکن جب تک عوام حمایت نہ کریں عملی طور پر حکومت نہیں بنتی. حق حکومت خدا دیتا ہے. جب بعد وفات رسول علی علیہ السلام کو حکمران تسلیم نہیں کیا تو حق حکومت کسی کے پاس تھا؟ جس کو عوام نے بنایا تھا, نہیں, جس کو خدا نے بنایا تھا. حق حکومت اس وقت بھی علی کے پاس تھا. حق حکومت اس وقت بھی علی کے پاس تھا. لیکن عملاً حکومت تب بنتی ہے جب لوگ حمایت کریں. امامت کوئی آمریت نہیں ہے, امامت کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. امامت کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں امامت کی ضرورت ہے. اس لیے تم آگے نہیں آئے گی. تم چاہو گے, تم حمایت کرو گے تو امام حکومت قائم کرے گا. اگر تم حمایت نہیں کرو گے تو امام کو حکومت قائم کرنے کی ضرورت, امام کے حکومت کی تمہیں ضرورت ہے, امام کو ضرورت نہیں ہے. حق حکومت علیحدہ ہے. حق حکومت اس وقت بھی علی کو تھا جب علی حکومت میں نہیں تھا, اور حق حکومت اس وقت بھی علی پہ بات ہے جب علی حکمران ہے. حق حکومت علی کے پاس ہے. جب حکمران نہیں تھا تب بھی علی, جب حکمران ہے تب بھی علی. امام حسن کے پاس حق حکومت ہے. جب لوگوں نے ابھی حکومت نہیں بیعت نہیں کی تب بھی امام حسن کے پاس ہے. بیعت سے حق حکومت نہیں بدلتا, بیعت سے حق حکومت نہیں بدلتا. ہاں, عملی نظام تب نافذ ہوگا جب عوام حمایت کرے. تو امام حسن نے اس وقت کی جب امام حسن کی حمایت ہوئی, جب حمایت ختم کی تو امام حسن نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں ہماری حکومت کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ تو تم نے مثال دی, لیکن پھر امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی جد و جہد کو کدھر لے جاؤ گے؟ امام حسین کی کون سے عوام نے حمایت کی تھی کہ آپ یزید کے مقابلے میں کھل کے سامنے آ گئے؟ امام کو کس نے حق حکومت دیا تھا؟ کس عوام نے حق حکومت دیا تھا؟ ٹھیک ہے, کوفے والوں نے کہا تھا کہ ہم بیعت کریں گے, لیکن جب معلوم ہو گیا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی, اب تو امام حسین کو واپس لوٹنا چاہیے نا. لیکن واپس نہیں لوٹتے, کربلا کی طرف جاتے ہیں. کربلا میں امام حسین کھڑے ہیں. اچھا, کس بنیاد پہ کھڑے ہیں؟ عوام نے منتخب کیا ہے؟ نہیں, خدا نے حق حکومت دیا ہے. اچھا, کربلا کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, بڑا خوبصورت جملہ ہے. کربلا حق کے خالص اور باطل خالص کی جنگ ہے. حق کے خالص اور باطل بھی خالص ہے اور حق بھی خالص ہے. کیسے؟ بھائی علی علیہ السلام آئے, جنگ صفین کی, جنگ جمل کی, جنگ نہروان کی. بہت سے افراد وہ ہیں جو علی علیہ السلام کو چوتھا مانتے ہیں, پہلا نہیں مانتے, یعنی خدا کی طرف سے نہیں مانتے, عوام کی طرف سے مانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حق خالص ہے؟ نہیں.
حق خالص نہیں ہے۔ مد مقابل کون ہے؟ مد مقابل وہ ہے جو کہتا ہے کہ قانون تو خدا کی طرف سے لیکن نمائندہ ہماری طرف سے۔ کیا باطل خالص ہے؟ نہ باطل خالص ہے نہ حق خالص ہے، لیکن کربلا میں یزید ہے جو کہتا ہے کہ حق حکومت بھی میرا، جو کہتا ہے قانون بھی میرا، نہ قانون خدا کی طرف سے نہ نافذ کرنے والا خدا کی طرف سے۔ یعنی کیا یزید باطل خالص ہے، اس میں حق کی ایک ذرہ برابر بھی چیز شامل نہیں ہے۔ اور امام حسین اس لیے نہیں آئے کہ عوام نے بنایا ہے، نہیں، خدا نے بنایا ہے۔ امام حسین بھی خالص حق خالص بن کے آیا اور باطل بھی خالص بن کے آیا۔ کربلا خالص باطل کے مقابلے میں خالص حق کی جنگ ہے۔ تو امام حسین کا مثال کیوں نہیں لاتے ہو؟ جس کو عوام نے نہیں بنایا تھا پھر بھی یزید کی حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہاں سے حق کی حکومت ملا؟ عوام نے دیا نہیں، خدا نے دیا۔ اچھا، دوسری مثال رسول اکرم، یہ بھی مغالطہ ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب رسول اکرم مدینہ آئے تھے تو اس وقت مدینے والوں کے جو دو گروہ تھے، جو دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس، وہ آپس میں لڑتے رہے تھے بہت عرصے تک، اور پھر آپس میں اتحاد ہو گیا۔ جب لڑتے لڑتے تھک گئے، ہمیشہ ہوتا یہی ہے، قبائل لڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صلح کر لو، صلح کر، نہیں ہوئی، نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ جب تھک جاتے ہیں مار مار کے، پھر کہتے ہیں ہاں جی کوئی اور صلح کرانے والا کوئی۔ صلح ہو گئی تھی ان میں، اور کہا گیا تھا کہ اب دونوں قبیلے مل کے ایک سردار بنائیں گے، ایک حکومت بنائیں گے، اور وہ سردار بھی چن لیا گیا تھا، عبداللہ ابن ابی سردار بھی چن لیا گیا تھا۔ صرف یہ تھا کہ جو فلاں میلہ ہمارا آنے والا ہے، اس کی جو دستار بندی ہے وہ وہاں پہ کی جائے گی، تخت نشینی اس وقت ہوگی۔ یعنی کیا؟ جب رسول اکرم مدینہ آئے تو کیا ہے، حکومت بن چکی تھی، سربراہ بھی منتخب ہو چکا تھا، صرف اس کی دستار بندی ہونی باقی تھی۔ رسول اکرم نے آ کے وہ سارا قبائلی نظام توڑ دیا اور اس کی جگہ پہ خدا کا نظام لائے۔ غلط فہمی تم نے پیدا کی کہ رسول اکرم کو مجبوراً لانا پڑا، مجبوراً کوئی نہیں تھی، رسول اکرم کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اگر رسول اکرم وہاں پہ نظام نہ لاتے تو نظام پہلے بن چکا تھا، قبائلی نظام پہلے بن چکا تھا، اس کا سربراہ بھی منتخب ہو چکا تھا، اور یہی وہ سربراہ ہے عبداللہ ابن ابی جو بعد میں منافقین کا سردار بنا، اس لیے اس کی حکومت چلی گئی، منافق بن گیا، منافقین کا سردار بن گیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو داخل ہوتے ہیں، کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ شیعہ بن کے داخل ہوتے ہیں، سنی بن کے داخل ہوتے ہیں، نئے شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، بنیادی طور سے کیا ہیں؟ اسلام دشمن ہیں، لیکن یہ اپنا چہرہ جو ہے ڈھانپ کے آتے ہیں اور مسلمانوں جیسا چہرہ بنا کے آتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے میں نے کافی حد تک آپ کو تکلیف کی، کسی حد تک موضوع کو واضح کیا۔ اس کی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی واضح ہونا باقی ہیں، لیکن عوامی لیول پہ جتنا آسان کر کے سمجھایا جا سکتا تھا میں نے سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ تھوڑا سا زیادہ وقت بھی لیا آپ کا، اور کوئی ایک آدھ سوال کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی دوست نے موضوع کے میرا خیال ہے سوال میں یہ دعا مانگے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند حق محمد وعلی محمد، ماہ مبارک رمضان ہے، پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری یہ اپنی بارگاہ میں حاضری مقبول فرما، ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ خداوند ماہ مبارک رمضان میں جو برکتیں عنایتیں تو دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت، ماہ مبارک رمضان میں روزوں کی برکت، ماہ مبارک رمضان میں اور نیکیاں اور نمازیں، خداوند یہ نمازیں ہماری، یہ روزے ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند جو مومنین بیمار ہمیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔
جو مومنین بے روزگار ہیں باعزت روزگار عنایت فرما، جو تکلیفات میں مبتلا ہیں تکلیف و رفع فرما، خداوندہ ہمیں جو مومنین بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما، خداوندہ ایسا مال و اولاد دے جو تیری اور حسین کی راہ میں کام آئے، خداوندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما، بحق محمد و آل محمد۔